میں ہوگی لیپ ٹاپ سے اسٹارٹ. کنیکٹ ہوں شاید. یس چلو اوکے ہوگی. فائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کشمیر ایشو. ٹھیک ہے, اگر آپ سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 3 جگہوں پر آپ کو ملتا ہے. ٹھیک, ایک آپ کو سیکشن نمبر 28 میں مل جاتا ہے پاکستان افیئرس. ٹھیک ہے, جو پاکستان افیئرس کا پیپر ہے. اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس کے سیکشن 3 پارٹ 15 کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی کشمیر ایشو پر ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ آپ کے پاس جو لوگ آئی آر کا پیپر لے رہے ہیں تو ان کو آپ کے پاس پیپر نمبر 2 آئی آر کا جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے سیکشن نمبر 8 میں پارٹ 2 جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے. صحیح ہے. اسی طرح آپ کے پاس ایسے پیپر میں نارملی یہ ٹاپک آتا تو نہیں ہے, لیکن اگر ہم 2020 کے پیپر کو دیکھ لیں تو اسی میں تقریباً سارے ٹاپکس پاکستان اور کرنٹ افیئرس کے مطلب انہوں نے اٹھا کے وہاں پر رکھ دیے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہر ایک ایونچویلٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب آتے ہیں کشمیر ایشو کی طرف. تو کشمیر ایشو کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی مطلب اس کا بتا سکتا ہے کہ کیا ہے اور ابھی اس کی کیا سچویشن ہے؟ اینی ون؟ چلے جی میں شروع کرتا ہوں. دیکھیں, پہلے تو ہم مطلب ایک انٹروڈکشن سا بیسک سا انٹروڈکشن اس کا پڑھ لیتا ہے نا. ٹھیک ہے, کسی بھی ایشو کو آپ ڈسکس کر رہے ہو نا تو اس کو مطلب ایک جنرل مطلب بحث آپ شروع کر دیتے ہو اور پھر اس مسئلے پر کنورج کر لیتے ہو, تو یہ کافی اچھا بن جاتا ہے. کبھی بھی آپ کسی ٹاپک کو یا پیپر میں انٹرو آپ لکھ رہے ہو, جو بھی آپ کر رہے ہو, تو اٹ از ویری گڈ. ٹھیک ہے, اور یہ پریکٹس میں اس لیے کرواتا ہوں یہاں پر کیونکہ آپ کے ایسے کا جو پیپر نہیں ہے اس میں اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے کہا تھا کہ انٹرو کا جو پیراگراف ہوگا تو انورٹڈ ٹرائنگل کے شیپ میں ہوگا, مطلب پہلے جنرل ایک ڈسکشن اور پھر مین آئیڈیا پر کنورج ہو جانا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا جو بھی آپ ٹاپک کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, اس کا انٹروڈکشن جو آپ کے نوٹس میں ہو جس طرح ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ ایک جنرل سی بحث شروع کر دیں اور پھر اس مسئلے پر کنورج کر لیں, تو یہ کافی ہیڈ ایک آپ کی پیپر والے دن دور ہو جائے گی, ایسے کے پیپر میں خاص طور پر. ٹھیک ہے, تو اسی کے لحاظ سے ہم وہ کر رہے ہیں کہ انٹروڈکشن کیا ہونا چاہیے. دیکھیں, ہر ایک سوسائٹی, ٹھیک ہے, جس طرح ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں. ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میری مطلب وہ انڈیویجول فریڈم بھی رہے, اسی طرح میری فیملی لائف بھی سیکیور ہو. ٹھیک ہے, اور پھر ہم جس معاشرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ بھی ان پرنسپلس کے بیس پر ہو جو کہ ہمارے بیسک ایتھوس وغیرہ کو وائلیٹ نہ کرتا ہو. تو ہر ایک معاشرہ پھر ایز اے ہول چاہتا ہے کہ وہ اپنے کچھ اصولوں پر زندگی گزارے. کیوں یہ گزارنا چاہتا ہے؟ کیونکہ معاشرہ آپ کے پاس انڈیویجول سے بنا ہوتا ہے اور ہر ایک انڈیویجول کوئی نہ کوئی کلچر فالو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلچر کسے کہتے ہیں؟ وہ آپ کے پاس جو روایات ہوتی ہیں, جو آپ کی زبان ہوتی ہے, جو آپ کے عقائد ہوتے ہیں, جو آپ کے مطلب وہ نظریات وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا مجموعہ بن کے آپ کا کلچر بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو کلچر ہر ایک سوسائٹی کا ڈیفر کرتا ہے. ڈیفر ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس ڈفرینٹ سوسائٹیز بن جاتے ہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کی فریڈم, ان کی آزادی بھی برقرار رہے تاکہ وہ انہی اصولوں پر, انہی عقائد پر اپنی زندگی گزار سکے. ٹھیک ہے, تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی ایسے معاشرے ہوتے ہیں, بلکہ ابھی تو زیادہ ہو گئے ہیں, کہ انہوں نے ان اصولوں کے بنا اور بنیاد پر جو کہ مطلب ان کے اپنے ہوتے ہیں وہ اپنی آزادی انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایلیمنٹ بہت کم تھا. ٹھیک ہے, یہ بادشاہت ہوا کرتی تھی, آپ کے پاس پیسی ہوا کرتی تھی, جو بھی ہے مطلب ڈفرینٹ سوسائٹیز, مطلب میجورٹی سوسائٹیز میں لوگوں کو اپنی مرضی سے زندگی جینے کا حق حاصل نہیں تھا. لیکن یہ چیز بتدریج چینج ہوئی, خاص کر ورلڈ وار 2 کے بعد. ورلڈ وار 2 کے بعد کیا ہوا کہ جو کالونیز تھی وغیرہ سے ساری آزاد ہو گئی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقے مطلب اپنی یہ تاریخی تاریخی مطلب ان کا جو بیگیج ہوتا ہے, یا تاریخ مطلب وہ جس طرح تاریخ وہاں کی چلی آ رہی ہوتی ہے, یا وہاں کی جو جیوگرافی ہوتی ہے, جیوگرافی کے حوالے سے سب سے بہترین ایگزامپل آپ کے حوالے سے ہے. تو یہ ہے کہ وہ اس کے وکٹمز بن جاتے ہیں. وکٹمز کس طرح بن جاتے ہیں؟ کیونکہ
آپ کے پاس ڈفرینٹ ایکٹرز وہاں پر اپنی مطلب وہ ہیجمنی یا اپنی مطلب وہ سپریمیسی قائم کرنے میں مطلب وہ کیا ہے نمبر ایک دوسرے سے اپنی سپریمیسی قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے نبردآزما ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس ان لوکل سے نبردآزما ہوتے ہیں جو کہ اس جغرافی یا اس تاریخ کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کشمیر بھی ایسی ہی مطلب وہ خطے کا نام ہے جس میں لوگوں کو آج تک آزادی صحیح طریقے سے نہیں مل سکی ہے. کیوں نہیں مل سکی ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ایکٹرز نے، اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر اپنی سپریمیسی قائم کرنے کے لیے ایفرٹس کی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آزادی سے پہلے، ٹھیک ہے، جو برٹش مطلب آپ کے پاس برطانیہ کی یہاں پر حکومت تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس تقریباً انڈین سب کانٹیننٹ میں 500 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس ہوا کرتی تھی. پرنسلی اسٹیٹس کسے کہتے ہیں آپ؟ اینی ون؟ پرنسلی اسٹیٹس ہم کسے کہتے ہیں؟ ہیلو سر جو کسی گورنمنٹ کے انڈر نہ ہو، سر مطلب ان کی سپریٹ monarchy ٹائپ ہوتی ہے سر. anyone else؟ ہاں anyone else؟ سر monarchy ٹائپ انڈیا کی ہوتی ہے. ہاں، انڈیا کی پرنسلی اسٹیٹس کس قسم کی تھی یار؟ اس میں یہ ہے نا یہ کہ سارے یہ نواب پرنسلی وغیرہ اسٹیٹس کی نیچر، ہاں ایگزیکٹلی، ان کی نیچر پتہ ہے کیا تھی آپ کے پاس سب کانٹیننٹ میں؟ ان کی نیچر یہ تھی کہ آپ کے پاس ان کو انٹرنل اٹانومی حاصل تھی. انٹرنل اٹانومی کس حوالے سے حاصل تھی؟ آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے حاصل تھی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس پولیٹیکل اٹانومی حاصل تھی. پولیٹیکل اٹانومی ان سینس کہ یہ اپنے ڈیسیجنز، انٹرنل ڈیسیجنز ان کے جو اسٹیٹ کے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے شاہی خاندان لیا کرتے تھے. ان کو یہ اٹانومی حاصل تھی، ان کو برٹش ڈکٹیٹ نہیں کیا کرتے تھے. لیکن ان کو اکنامک اٹانومی حاصل نہیں تھی کیونکہ یہ آپ کے پاس برٹش سوزرینٹی کے انڈر ہوا کرتے ہیں. اب سوزرینٹی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے نا کہ اٹ واز انڈر برٹش سوزرینٹی، ٹھیک ہے، یا انڈر برٹش پیراماؤنٹسی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیر تسلط. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ کافی حد تک مطلب زیر اثر ہوتے ہیں کس کے؟ اس پاور کے جس کے وہ سوزرین ہوتے ہیں. لیکن وہ نارملی کن حوالوں سے ہوتی ہے؟ وہ نارملی آپ کے پاس 3 حوالوں سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک تو یہ مطلب سالانہ ان کو کوئی اکنامک ریٹرنز مطلب دے گا. ٹھیک ہے، جو پرنسلی اسٹیٹ ہے وہ اپنے سوزرین مطلب جس پاور کی وہ سوزرینٹی ہے نا ان کو دے گا. ٹھیک ہے، وہ ٹیکس کی شکل میں ہوتا ہے. دوسرا آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ فورن ریلیشنز میں نہیں ہے جو کہ باہر کی قوت ہے، ان کے ساتھ معاہدہ انہوں نے کوئی کرنا ہو یا کوئی بھی ڈیلنگ کرنی ہو تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے اس میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر ڈیفنس کے حوالوں سے بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ جس پاور نے ان کو سوزرین رکھا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ڈیفنس کی مطلب جب ڈیفنس کا ٹائم آئے گا تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس قسم کی نیچر تھی یہ برٹش سوزرینٹی کے ان پرنسلی اسٹیٹس کے ساتھ. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو برٹش یا پرنسلی اسٹیٹس کے ریلیشنز کس قسم کے تھے؟ تو آپ ایڈمنسٹریشن، اکنامک، آپ کے پاس اسٹریٹجک حوالوں سے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پولیٹیکل. تو یہ ان ریلیشنز کی نیچر اس قسم کی تھی. ٹھیک ہے، اب جب تک یہ برٹش یہاں پر تھے تو اتنے مسئلے مسائل نہیں تھے. ٹھیک ہے، مطلب مسئلے مسائل پھر بھی موجود تھے. ابھی آگے پڑھیں گے اس کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں ہسٹوریکل بیگیج کا لفظ میں نے یوز کیا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، کشمیر کے لیے مسئلے مسائل تب بھی تھے لیکن ایک آرڈر انہوں نے مینٹین رکھا ہوا تھا. جب سے پھر برٹش گورنمنٹ چلی گئی، ٹھیک ہے، تو یہ ویلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب مصیبتوں میں گر گئی ہے کیونکہ آپ کے پاس اس ٹائم ایک ہی پاور اس کو کنٹرول کر رہی تھی. لیکن جب آپ کے پاس برٹش چلے گئے اور اس کا کوسچن ان ایڈریس رہ گیا، ٹھیک ہے، کس طرح ان ایڈریس رہ گیا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو تب سے یہ ویلی مطلب آپ کے پاس ایک
مصیبت کا شکار ہے، ٹھیک ہے، اٹ از ان روئنس. اس کے علاوہ آپ کے پاس صرف وہاں پر غیر یقینی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس نے کشمیر میں امن اور اسی طرح آپ کا جو پورا ریجن ہے نا سب کانٹیننٹ کا، اس میں امن کو ایک کیا مطلب ایک پائپ ڈریم بنا دیا. اس نے امن مطلب ایک خوابی مطلب ایک ریجن کے امن کو کیا کر دیا ہے، ریجن کے امن کو ایک قسم کا جوپرڈائز کر دیا ہے. کیوں کر دیا ہے؟ کیونکہ یہ جو کوسچن تھا نا کشمیر کوسچن، یہ ان ایڈریس رہ گیا تھا برٹش، صحیح ہے. اور اس کوسچن میں ابھی تک ہم کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ڈفرنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو کچھ ممالک ایسے بھی تھے یو این ورلڈ وار 2 کے بعد جو کہ مطلب ٹرسٹ ریسرچ کونسل کے پاس سے، لیکن انہوں نے ایونچولی 1990s میں آتے آتے تک وہاں پر لوگوں کو گورنمنٹ دے دی اور وہ ساری چیزیں ہینڈ اوور کر دی. لیکن کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ a number of stakeholders have failed. نمبر آف اسٹیک ہولڈرز کون کون ہے ابھی آپ کو آگے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. یہ فیل ہوئے، اس میں آپ کے پاس انڈیا، پاکستان، انٹرنیشنل ایفرٹس، ریجنل ایفرٹس، یہ ساری ابھی تک فیل رہی ہے اور یہ کوسچن ابھی تک ان ایڈریس ہے. اور یہ نہ ہی صرف کشمیر میں امن کو بلکہ سارے ریجن کے امن کو کیا کر رہا ہے، تھریٹن کر رہا ہے. سارے ریجن کے امن کو ہی نہیں بلکہ نیوکلیئر ایرا آنے کے بعد یہ دنیا کی سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ بن گیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک عالمی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ مطلب ابھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے کشمیر. تو یہ اس کا ایک جنرل سا انٹروڈکشن تھا کہ آپ نے اس کو مطلب ہٹ کس طرح کرنا ہے جب بھی آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس کی جیوگرافی کی طرف. تو کشمیر مطلب نارملی آپ کو کیا پتا ہے کہ کشمیر کا مطلب کن کن علاقوں سے بنا ہوا ہے؟ کشمیر کے مین علاقوں کا نام کسی کو پتا ہے؟ سر وہ گلگت بلتستان، انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آکوپائڈ کشمیر، مطلب آزاد کشمیر. پاکستان آکوپائڈ کشمیر آزاد کشمیر سر. اس قسم کے لفظ کے ہی وہ پیپر میں یوز نہ کر لیں، ٹھیک ہے، ورنہ وہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا آگے کہ ہم کیوں پاکستان آکوپائڈ کشمیر نہیں کہیں گے. نارملی یہی مطلب تصور کیا جاتا ہے کہ وہ انڈیا نے کیپچر کر لیا تو ہم نے یہ کیپچر کر لیا. ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے اور ہم کتنے پرنسپل، ہمارا نیریٹو کتنا مطلب اصولی رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس آتے ہیں کہ نارملی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کی جیوگرافی کا، ٹھیک ہے. تو ہم اس کی جیوگرافی کو تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کی جیوگرافی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. آگے آپ کو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ ہم جب اس کی امپورٹنس پڑھیں گے نا کہ کشمیر کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے تو آپ کو جیوگرافی کا حوالہ دیں گے، صحیح ہے. نارملی یہ آپ کے پاس جو اسٹیٹ آف کشمیر تھی نا، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اس کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا پورا نام اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے. اٹ از ناٹ اونلی کشمیر، ٹھیک ہے. صرف کشمیر کا نام آپ لیں گے تو اس کا ڈفرنٹ مطلب ہوگا. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا نام لیں گے تو اس کا ڈفرنٹ مطلب ہوگا، ٹھیک ہے. ویلی آف کشمیر کا نام آپ لیں گے تو اس کا ڈفرنٹ مطلب ہوگا. ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہسٹوریکلی 3 اس کے میجر پروونسز رہے ہیں. ایک آپ کے پاس جموں کا پروونس رہا ہے، ایک آپ کے پاس کشمیر کا پروونس رہا ہے اور کچھ اس کے پاس فرنٹیئر ڈسٹرکٹس رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے تو ان تینوں چیزوں سے نارملی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہمارے پاس بنی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جیوگرافی جو ہے نا وہ کافی ماؤنٹینیس ہے، کافی پہاڑ ہے، اس میں برف باری ہے وہاں پر، مطلب برف سے ڈھکے پہاڑ ہے. اس میں ٹیرین جو ہے نا وہ ہمارے پاس پلین نہیں ہے. ٹیرین پلین مطلب نہ پلین نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اتنی آبادی نہیں ہے. نارملی کشمیر کی جیوگرافی کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں 2 بنیادی پلینز ہیں. 2 بنیادی پلینز مطلب یہ کہ میدانی علاقے 2 ہی ہیں. اس میں سب سے بڑا علاقہ جو ہے نا آپ کے پاس کشمیر ویلی کا ہے، وہ آپ کے پاس 84 مائلز لانگ، 25 مائلز وائڈ، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. کشمیر ویلی کا جو پلان ہے، سب سے بڑا پلان جو آپ کے پاس اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں ہے وہ آپ کے پاس کشمیر ویلی کا ہے جس پر مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس سے آپ کے پاس ریور جہلم نکلتا ہے، ٹھیک ہے. ریور جہلم کو کشمیر میں کشمیر والی سائڈ پر کیا کہتے ہیں؟ نیلم ویلی، نیلم. دریائے نیلم، ایگزیکٹلی اس سائڈ سے جو ہو کر آتا ہے نا تو اس سائڈ پر اس کو دریائے نیلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
آپ کے پاس اس طرح پھر جموں کا پلان ہے. تو دو بنیادی پلانس ہیں میدانی علاقے ہیں. ایک آپ کے پاس کشمیر ویلی کا ہے اور آپ کے پاس دوسرا جموں کا ہے. ٹھیک ہے, جموں کو پھر مطلب یہ جو ریور جہلم اس سے بہ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو ہمارے سائڈ پر جو پہاڑ ہے پاکستان کی سائڈ پر, تو ان سے آپ کا یہ جو دریا جہلم وہاں سے بہ رہا ہے, تو وہی ہمیں جموں سے سپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹوٹل اس کا جو ایریا ہے نا, نارملی یہ آپ MCQs وغیرہ کے لیے یاد کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر یا کشمیر کا کل رقبہ کتنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کل رقبہ آپ کے پاس 84,471 اسکوائر مائلز ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کسی بھی جیوگرافی کو آپ پڑھتے ہو تو اس میں آخری بات یہ آ جاتی ہے لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ, ان چیزوں پر میں نہیں چاہتا, بنیادی چیزیں صرف یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بارڈر, ایک جیوگرافی کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنی ہے نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نیبرز کون کون سی پاورز ہیں, کیونکہ ان نیبرز کی پالیٹکس ڈائریکٹلی ان پر امپیکٹ ہوتی ہے. اگر ڈائریکٹلی نہیں ہوتی تو انڈائریکٹلی تو ضرور ہوتی ہے, لیکن آپ اپنے نیبرز میں, آپ کے نیبر میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہے, آپ اس سے انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. تو کشمیر کی جیوگرافی کو اگر مطلب آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کافی امپورٹنٹ ممالک, ریجن کے ہی نہیں صرف بلکہ دنیا کے, ٹھیک ہے, اس کے نیبرز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس امپورٹنٹ ممالک اس کے نیبرز ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے نا اس میں, وہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ اس میں کہ آپ کے پاس جو نیبر اس کے ہیں نا, وہ اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہے. تو جب آپ کے پاس وہ بڑے پاورز بھی آپ کے نیبرز ہو گئے اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں بھی ہے, تو آپ کی جیوگرافی کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کس طرح بڑھ جاتی ہے اور کس طرح یہ جیوگرافی کشمیر کے امپورٹنٹ ہے فار بوتھ پاکستان, انڈیا, چائنا, ایون افغانستان. یہ جو ہم امپورٹنس آف کشمیر پر آئیں گے نا فار انڈیا اینڈ پاکستان, آپ کو وہاں پر میں سمجھا دوں گا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, سر یہ افغانستان اس کی کا جگہ ایک وہیں میپ ہے, میں آپ کو سمجھا دوں گا نا کہ کیوں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی بھی ایک یہ پرزنس آف جیوگرافی جو بک میں نے آپ کو بتائی تھی نا, یہ سجسٹڈ بکس میں, اگر آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو تو اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ جیوگرافی, یہ اس کو ایک پراپر مطلب اس کا مائنڈ بنا ہوگا کہ یہ چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہے نا وہ کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک میپ ہے, اس میپ میں آپ نے آکوپائڈ بائی پاکستان سنس 1947 یہ جو چیز ہے یہ ہٹا دینی ہے. ٹھیک ہے, نارملی یہ میپ کافی مطلب وہ ڈیٹیلڈ ہے. اس میپ کو میں نے اس لیے دیا ہوا ہے کیونکہ آپ نے ایک ہی میپ فالو کرنا ہے. پھر وہاں پر آپ کے پاس جو کرنٹ افیئرس میں ہم تھوڑا سا ایک ہی سیشن اس پر لیں گے کہ انڈیا پاکستان کا جو مسئلہ چل رہا ہے, انڈیا اور چائنا کا جو مسئلہ چل رہا ہے گلوان ویلی پر, ٹھیک ہے, اور کہاں پر چائنیز نے انکرشن کیے, تو یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس سی پیک کا بھی یہاں پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس ریجن سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہ ایک ہی یہ میپ آپ نے وہ کر لینا ہے پریکٹس. ٹھیک ہے, اور آپ کو 3-4 ٹاپکس میں پھر یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. ایون جو ہائیڈرو پالیٹکس ہے نا, اسی میں بھی آپ نے یہی میپ پھر استعمال کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں صرف یہ ایک چیز کرنی ہے کہ occupied by پاکستان since 1947 یہ چیز ہٹا دینی ہے, باقی یہ ٹھیک ہے. صحیح ہے, از اٹ کلیئر؟ تو اگر آپ دیکھتے ہیں Yes, تو sir. کشمیر ویلی جو ہے نا, اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, یہ آپ کے پاس جو بلیک یہ لائن نظر آ رہی ہے جس پر یہ ماؤس میں موو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اصل میں ہسٹوریکلی یہ ریجن جو ہے نا آپ کے پاس اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا آپ اس کو دیکھیں, یہ تو اکسائی چین ہے, اس پر تو مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کارگل یہاں پر ہے, سیاچن گلیشیئر جو اب انڈیا پاکستان کے ایشوز ہیں نا, اس میں سیاچن ایک باقاعدہ ایشو ہے جس کو ہم شارٹلی ایکسپلین بھی کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ جاتا ہے. یہ بھی اس میپ کو مطلب آپ 5-6 جگہوں پر استعمال کر سکتے. تو ٹپ کیا ہے آپ کے لیے, ٹپ مطلب آپ کے پاس ٹپ یہی ہے کہ آپ ایک میپ کو پکڑو اور اس کو 5-6 ٹاپکس کے لیے پریپیئر کر دو, جہاں جو وہ ٹاپک ہونا صحیح ہے, پھر اسی کی لیبلنگ کر دو اور باقی انفارمیشن کو حذف کر لو. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ ہر ایک ٹاپک کے لیے علیحدہ میپ بنا رہے ہو. 5-6 ہی میپس میں نے آپ کو دینا ہے, آپ نے وہی پیپرز میں یوز کر لینے. ٹھیک ہے, اس سے آسانی سے آپ کا سارا کچھ ہونا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ہر ایک ٹاپک کے لیے وہ کوئی بتا رہا ہے کہ میپس یاد کر لو, کوئی چارٹس کا بتا رہا ہے, تو 5-6 ہی میپس میں نے آپ کو دینے ہیں. اس طرح آپ نے صرف وہی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, یاد نہیں کرنے بلکہ پریکٹس کرنا ہے. اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں کشمیر کے سوشل بیک گراؤنڈ پر.
یہ اتنا امپورٹنٹ مطلب امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ آپ ایک پیراگراف اس پر لکھ لیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کشمیر کا جو سوشل بیک گراؤنڈ ہے تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس میں کتنی آبادی رہی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب کتنی آبادی ہے اور کس طرح ہمارے پاس یہ ڈیموگرافی کو چینج کیا گیا ہے، کیونکہ آپ انہی فیکٹس اینڈ فگرس کو استعمال کر کے پھر آگے آرگومنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ اسٹارٹ میں یہ چیزیں مطلب یہ گراؤنڈ ریئلٹیز تھی، ٹھیک ہے. اور اس کو کس طرح وہ ابھی انڈین جو گورنمنٹ ہے نا وہ تھرو ڈیکیڈز اس سچویشن کو کیا ہے اس کو تبدیل کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو آپ کے پاس سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس برٹش جا رہی تھی تو جب سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ہوا کرتی تھی نا ایک اسٹیٹ یا پرنسلی اسٹیٹ یا جو بھی ہے اس کے ایکسیشن کی کہ اس نے کون سا فیوچر پلان مطلب وہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مطلب وہ انڈیپینڈنس کے حوالے سے یا اپنے وہ الحاق کے حوالے سے. تو اس میں سب سے بنیادی فیکٹر کیا ہوا کرتا تھا، اس میں سب سے بنیادی فیکٹر میجورٹی کا فیصلہ ہوا کرتا تھا کہ اس ریجن کا کی جو آبادی میجورٹی میں ہے نا وہ کیا فیصلہ دیتی ہے. وہ پرنسلی اسٹیٹ کا وہ جو مطلب حکمران ہوا کرتا تھا وہ اس کا پابند تھا، ٹھیک ہے. تو یہ سوشل بیک گراؤنڈ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ آرگومنٹ ہو کہ آپ کے پاس بنیادی اصولی طور پر کشمیر کو کس جانب جانا چاہیے تھا اور ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے نا وہ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس ٹائم یہ راجا نے جو کیا تھا، آگے میں اس کو مزید ایکسپلین کروں گا، لیکن ہر ایک چیز کو لنک کر کے چلے کہ ہم سوشل بیک گراؤنڈ پڑھ کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے یہ چیز پڑھ کے مطلب آگے کس طرح استعمال کی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس سینسس رپورٹ 1941 جو آپ کے پاس وہاں پر رائے شماری ہوئی تھی تو اس میں آپ کے پاس تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ آبادی تھی کشمیر کی، ٹھیک ہے، نہیں 40 لاکھ کے قریب، ٹھیک ہے. اس میں مسلمز جو تھے نا وہ میجورٹی میں تھے. نارملی یہ فگر آپ کو اگر فورن پالیسی پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں تو 71% کے قریب ملتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اس پہ ایک آتھینٹک بک ہے نا ریسنٹلی ابھی انہی دنوں میں نے پڑھی ہے، آپ کے پاس میں نے سجیسٹ بھی کی ہوئی ہے، اس کے چیپٹرز آپ پڑھیں گے آپ کو کافی اچھی سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. کشمیر ساگا میں جو آپ کے پاس ایکس پریزیڈنٹ رہا ہے فگر دی it was actually 77.11%. آپ کے پاس جو مسلمس ہیں نا وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی کل آبادی کا کتنا حصہ تھے 77.11%، مطلب آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% تھے، ٹھیک ہے. سو اٹ از آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از ایبسولوٹ میجورٹی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہندوز تھے سیکنڈ مطلب نمبر پر ہندوز تھے، پھر سکھ آیا کرتے تھے. لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ یہ مینشن کر دیں کہ سینسس رپورٹ 1941 کے مطلب وہ کیا ہے کے لحاظ سے آپ کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی میں تھے تقریباً مسلمس، ٹھیک ہے، 77.11%، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 78%، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کے پاس سوشل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز آپ کو ذہن میں یاد رکھنی ضروری ہے کہ کشمیر بہت بڑا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں صرف ایک قسم کے لوگ نہیں رہتے. اگر آپ دیکھ لیں تو کشمیر میں کشمیر کی جو ویلی ہے، ویلی آف کشمیر، جو پلینس کی ہم نے بات کی نا کہ 2 بنیادی پلینس ہیں، ایک جموں کا ہے ایک کشمیر کا ہے، ٹھیک ہے. تو ویلی آف کشمیر کے لوگ بالکل ڈفرینٹ ہیں باقی آپ کے پاس جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے علاقے ہیں نا اس سے. یہ لوگ کشمیری اپنی علیحدہ زبان بولتے ہیں، علیحدہ ڈریسز پہنتے ہیں اور ان کے علیحدہ پولیٹیکل ایکسپیریشنز ہیں. اور ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے زیادہ ایسپریشنز ہیں نا آزادی کے لیے یہ اصل میں ویلی آف کشمیر کے لوگوں کے ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ مسلمز یہی پر آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو جموں کا علاقہ ہے تو جموں کے علاقے کے لوگوں کی وہ شکل و صورت اور آپ کے پاس رہن سہن ہے نا یہ نارملی آپ کے پاس جو پاکستان ان دونوں سے سب سے زیادہ مختلف لداخ اور گلگت بلتستان، گلگت نہیں بلکہ بلتستان کے لوگ، یہ بلتستان کا ورڈ اس بک میں یوز کیا گیا ہے، انہوں نے جو یوز کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ ان کے منگولین فیچرز ہیں. منگولین فیچرز کیوں ہیں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئے تھے، ٹھیک ہے. ان کی پھر اپنی زبان اور اپنا کلچر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ سوشل ڈائیورسٹی کشمیر کے اسٹیٹ میں کافی لیکن وہاں پر پھر ڈفرینٹ کلچرز، ڈفرینٹ لینگویجز، ڈفرینٹ ٹریڈس کے لوگ موجود ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے.
یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا انڈیا جو ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تو چند ہی لوگ ہیں جو کہ آزادی مانگ رہے ہیں، باقی تو سارا اسٹیٹ تو پرامن ہے. لیکن ہم یہ کیس ڈیولپ کریں گے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آرم سٹرگل میں مطلب وہ ہے وہ کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ہائلائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر انڈین ایٹروسٹیز یا حاسبانہ جو قبضہ انڈیا نے کیا ہوا ہے اس کو یہ بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف اس کو سمجھ لینا چاہے آپ کے پاس لداخ کے لوگ ہو، چاہے آپ کے پاس جموں کے لوگ ہو، چاہے آپ کے پاس ویلی آف کشمیر کے لوگ ہیں، ان کا صرف ایک ہی نیریٹو ہے میجر طور پر کہ وہ آزادی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کشمیر کے لوگ آپ اگر اس کو ہائی لائٹ کر دیں نا تو کافی میچور پھر وہ آپ کا آرگومنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ریلیجنس پر ہم آتے ہیں تو ریلیجنس ظاہر سی بات ہے مسلمز میجورٹی میں آپ کو اوپر سے پتہ چل رہا ہے تو اسلام سب سے بڑا ریلیجن ہے وہاں پر. اس کے علاوہ ہندوازم بھی ہے، بدھزم بھی ہے اور سکھزم بھی ہے. ٹھیک ہے، بدھزم اور ہندوازم میں کیا فرق ہے؟ ہیلو، سر جو بدھزم ہے نا وہ بدھا سے ڈسینٹ ہوا ہے، مطلب کہ ان کا جو بلیف ہے وہ بدھا پہ ہے، اور جو ہندوازم ہے نا جو ہم نے مطلب انڈیا میں سب سے زیادہ ہے ان کے ملٹیپل گاڈز ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے پاس یار ان چیزوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو سمجھا کریں. پتہ ہے یہ ایک بندے سے انٹرویو میں میرا ایک دوست سے لاہور کا اس سے پوچھا تھا کہ جینزم کسے کہتے ہیں، پھر اس سے کہا کہ بدھزم کسے کہتے ہیں. تو یار یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا معمولی چیز آپ کے نظر سے گزرتی ہے اس کو اسی وقت کلیئر کرا لیا کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ان کا ذریعہ معاش جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ٹریڈ اینڈ کامرس ہے. یہ کارپیٹس وغیرہ یہ فیبرکس وغیرہ بونتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ ٹورزم ان کا بنیادی سیکٹر رہا ہے لیکن اس کو بھی ابھی تباہ کر دیا گیا ہے. کتنا تباہ کر دیا گیا ہے یہ جو ہم امپیکٹس پڑھیں گے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کشمیر کے لوگ صرف کشمیر تک محدود نہیں ہیں. آپ کو یہ لوگ سب کانٹیننٹ کے ہر ایک حصے میں ملیں گے. یہ ناٹ ایون ان سب کانٹیننٹ کے تو ہر ایک حصے میں آپ کو ملیں گے بلکہ آپ کو باہر دنیا میں بھی ملیں گے. اس کے مطلب جو بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کے پاس دو بنیادی وجہ ہیں، ایک آپ کے پاس مین میڈ اور ایک آپ کے پاس نیچرل. مین میڈ کیا تھا کہ آپ کے پاس جو ڈوگرا مہاراجاس ہیں نا وہاں پر ڈوگرا مہاراجا ان کا کس قسم کا روٹ تھا یہ آپ کو مطلب میں آپ کی وجہ سے بات کہتے ہیں کیونکہ ان کی جو پریکٹسز ہے نا ایڈمنسٹریٹو لیول پر ریونیو لیول پر ٹھیک ہے اور ان کی جو ریلیجس پالیسی تھی اس کے بیس پر ٹھیک ہے جو ریلیجس پرسیکیوشن یہ کرتے تھے. ایک وجہ تو یہ کہ مطلب زیادہ لوگ مطلب کشمیر سے انہوں نے ہجرت کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ انٹائر سب کانٹیننٹ میں ان کے ڈفرینٹ پاکٹس پر ملتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے کیلمٹیز آئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 1877 کا آپ کے پاس قحط آیا تھا. قحط بڑی بات اتنی نہیں ہوتی، اسٹیٹ اس کو کنٹرول کر بھی لیتی ہے لیکن پہلے سے جو رول تھا وہ باربیریس تھا. ٹھیک ہے، تو جب قحط بھی آ گیا تو پھر اس نے مزید مسئلے مسائل پیدا کر دیے. اس کے علاوہ ایک زلزلہ بھی آیا تھا آپ کو 1885 میں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے ہجرت بھی کی ہے کشمیر سے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے لیڈرز بڑے بڑے گھرانے آپ کے پاس کشمیر سے ان کا تعلق نکلتا ہے. اس میں آپ کے پاس علامہ اقبال کو دیکھ لیں، نہرو کو دیکھ لیں، خواجہ ناظم الدین کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے جو نواب وقار الملک نواب محسن الملک تھے یہ مطلب جو آپ کے پاس تھے. ٹھیک ہے، جو بنگال کے نواب ہوا کرتے جنہوں نے مسلم لیگ بنانے میں کافی بڑا رول پلے کیا ہے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے جو تھے نا ان کے وہ جو کیا تھے اینسسٹرز تھے نا وہ کشمیر سے تعلق کرتے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشلی یہ لوگ ڈائیورس بھی ہیں، یہ سوشلی آپ کے پاس ڈسپرس بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کافی ایکٹیو بھی رہے ہیں کیونکہ یہ کافی پہلے سے ٹریڈ اینڈ کامرس میں انوالو رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمیر کے لوگ سوشلی طور پر ہمیشہ مطلب بیکورڈ رہے یا ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ یا وہ آپ کے پاس کلچر اینڈ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. یہ بات یہاں پر کرنی کیوں ضروری تھی؟ یہاں پر اس لیے کرنی ضروری تھی کہ آپ یہ کیس ڈیولپ کرو گے کہ
ایسے لوگ یا ایسا خطہ جو ایسی تاریخ ایسا سوشل مطلب وہ کیا ہے آپ کے پاس سسٹم رکھتا ہے یا آپ کے پاس ایسا سوشل ورثہ رکھتا ہے ہیریٹیج رکھتا ہے وہ آپ کے پاس ایکسپلوئٹ نہیں ہو سکتا آسانی سے. ایکسپلوئٹ کس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ نیریٹو جو دیا جاتا ہے کہ ان کو باہر انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو ان کو استعمال کر رہے ہیں, تو یہ لوگ آسانی سے آپ ایکسپلوئٹ نہیں کر سکتے جو کہ کلچرلی اتنے آپ کے پاس سیولائزڈ ہوں. از اٹ کلیئر؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے؟ یس سر. Yes. چلو اوکے گڈ. یار سیشن اینڈ ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ چل 2 منٹس ہمارے پاس رہتے ہیں, ٹھیک ہے. یا ایسا کر لیتے ہیں کہ کوئی 15 منٹس بریک لے لیتے ہیں, تھوڑی چائے وغیرہ پی لیتے ہیں, پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں شروع کروں گا تو 2 منٹ میں کمپلیٹ نہیں ہوگا. ابھی تک آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے ان 2 منٹس میں مجھ سے پوچھ لیں. سر افغانستان کو ہم کیسے ریلیٹ کرتے ہیں کشمیر ایشو سے؟ یہ کون کویسچن پوچھ رہا ہے؟ نائلہ. اچھا نائلہ, دیکھیں صبر, مطلب میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں نا ویٹ فار اٹ, ٹھیک ہے, ویٹ فار اٹ. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وائی آئی ایم فالوئنگ دس پیٹرن. کوئی بھی آپ کا کویسچن ان ایڈریس رہ جانا پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے. میں نے اسٹارٹ میں صرف انٹرو میں کہہ دیا, انٹرو میں تو آپ چیزیں کہہ دو تو صرف وہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اگر اس کا آدھا بھی آپ لکھ لو جو میں نے کہا ہوا ہے سو اٹ ول بی مور دین 2 پیراگرافس, ٹھیک ہے. وہ تو صرف میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیا ہے آپ کے پاس اس کی امپورٹنس آف کشمیر فار انڈیا اینڈ پاکستان, ٹھیک ہے. جب اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس آئے گی نا اس میں پھر میں آپ کو افغانستان کا کہہ دوں گا کہ وہ اس کے لیے بھی کیوں امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. صحیح. چلو یہ آسان ہے, یہ چیزیں آسان ہیں انشاءاللہ. سر ابھی تک کوئی مزید کوئی کویسچن ہے؟ جی سر. سر یہ جو میپس ہوتے ہیں یہ جی پیپر میں بنانا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میپس اگر پیپر میں آپ بنا لینا تو بہت اچھا ہے کیونکہ سارے آپ کو لوگ سے سنتے ہو, ٹھیک ہے, کہ یار میپس بنا لیں. اب میپس بنانے کس طرح ہے اور کون سے میپس یاد کرنے ہیں وہ کویسچن ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی 15-20 ٹائمز نہیں ہے, وہ آپ میپ پریکٹس کریں گی نا. ایک میپ میں نے آپ کو یہ دے دیا اور تقریباً 4 میں نے آپ کو اور میپس لینے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پاس یہ کیا ہے گلف آف ایڈن والا ریجن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس پرشین, آپ کے پاس گلف آ جاتا ہے, اس میں اسٹریٹ آف ملاکا والا ریجن آ جاتا ہے اور ایک ساؤتھ چائنا سی والا ریجن آ جاتا ہے. صرف یہی میپس میں نے آپ کو دینے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک پاکستان کا پورا میپ آ جاتا ہے. آپ نے صرف وہی پریکٹس کر, بلکہ وہ میں خود پیج پر بنا کے نا وہ آپ کو اسکین بھیج دوں گا. آپ نے صرف وہی پریکٹس کرنا ہے. آپ 5-10 دفعہ میپ کو پریکٹس کریں گی نا, ایک دفعہ پینسل پر بنائیں گی, پھر پیپر میں اس پہ مارکر پھیر لیں اور پھر ڈفرینٹ مطلب وہ فونٹ سے مطلب اس پر انفارمیشن لکھ دیں, وہ کافی خوبصورت لگتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میپ کو ایگزیکٹلی اسی طرح بنا دو جس طرح آپ نے مطلب دیکھا ہوا ہے یا جو ایگزیکٹلی. اگر آپ رف میپ بھی بنا دو نا تو آپ کو کافی زیادہ ایج دیتا ہے کیونکہ آپ کا پیپر خوبصورت لگتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم موک ایگزام ابھی شروع کریں گے نا اگست